السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا، شادی کرنا اور منگنی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ محرم کا مہینہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے۔ یہ منحوس مہینہ ہے۔ اس کی نحوست کی وجہ سے اگر اس مہینے کے اندر شادی کی، نکاح کیا یا پھر منگنی کی تو وہ کامیاب نہیں رہے گی۔ اسی طرح محرم کے مہینے میں خوشی کی تقریبات کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا، نیا لباس پہننا، خوشبو لگانا اور مہندی لگانا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس کی نحوست کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو ناجائز اور حرام سمجھنا، اس کی حقیقت کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے محرم کے حوالے سے اسی طرح اہم معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلی بات کہ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا کیسا ہے۔ یاد رکھیے، نحوست کا تعلق کسی وقت یا کسی مہینے کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی وقت کو یا کسی مہینے کو کسی عظیم سانحے کی وجہ سے یا کسی بڑے آدمی کی شہادت کی وجہ سے یا کسی بڑی شخصیت کی وفات کی وجہ سے کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے کہ اگر کسی کی وفات یا کسی کی شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو یا کسی دن کو منحوس قرار دیا جائے تو پھر تو تاریخ اسلام ان شہداء سے بھرپور ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے گلشن اسلام کی آبیاری کی ہے۔ تو پھر ہمارے پاس کوئی دن یا کوئی مہینہ یا کوئی بھی سال ہمارے پاس صحیح سلامت نہیں بچتا۔ تو اگر کسی کی وفات کی وجہ سے یا کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی دن یا مہینہ منحوس ہوتا تو میرا خیال ہے محرم سے زیادہ پھر ربیع الاول کے مہینے کو منحوس ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا المناک حادثہ پیش آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات عظیم سانحے سے کم نہیں تھی۔ اگر کسی کی وفات کسی مہینے یا کسی دن کے منحوس ہونے کا ذریعہ اور سبب ہوتی تو پھر ربیع الاول کا مہینہ سب سے منحوس مہینہ قرار پاتا۔ تو محرم الحرام کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا پھر اس کی نحوست کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو ناجائز سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کا مہینہ تو معزز اور محترم مہینہ ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عزت، جن کا احترام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ان معزز مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک قرآن مجید کے اندر معزز اور محترم مہینہ قرار دیا ہے اور اس کو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا ہے۔ اب آیا کہ محرم کے مہینے میں جو ہے نا شادی کرنا، نکاح کرنا اور منگنی کرنا کیسا ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح عام دنوں میں نکاح کرنا، منگنی کرنا یا پھر شادی کرنا یہ جائز ہے، اسی طرح محرم کے مہینے میں بھی نکاح کرنا، شادی کرنا اور منگنی کرنا، خوشی کی دیگر تقریبات کرنا، زیب و زینت اور آسائش اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، کوئی چیز بھی ناجائز نہیں ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طرح بعض مورخین نے لکھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی شہادت یہ عظیم سانحہ ہے، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور خوشی کی تقریبات کو ناجائز سمجھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔